اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں توحید اور رسالت کے بعد اہم ترین عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک ایسی دائمی زندگی سے سابقہ پیش آئے گا جس میں اسے ان تمام کاموں کا حساب دینا ہوگا جو اس نے دنیا میں انجام دیے۔ اس دائمی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے جا بجایا حقیقت واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں انسان کو اپنے نیک اور اچھے کاموں پر انعام اور برے کاموں پر سزا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے آخرت میں دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ آخرت کی یہ دائمی زندگی اگرچہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آخرت کی جزا اور سزا حقیقت ہماری اس دنیاوی زندگی کا لازمی تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کتنا مضبوط ہے، کم اور حکیمانہ اصولوں پر چل رہا ہے، تو لازماً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے کسی ایسے عالم و حکیم خالق نے پیدا کیا ہے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ان میں شریف بھی ہیں، شریر بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں اور گناہگار بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ لہٰذا اگر یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہو اور اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ اچھے آدمیوں کو ان کی نیکی کا کوئی انعام مل سکتا ہے اور نہ گنہگاروں کو، ظالموں کو ان کے ظلم اور زیادتی اور نافرمانبرداری کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات خالق کائنات کی حکمت سے ممکن نہیں کہ وہ ظالموں اور مظلوموں اور نیکوکاروں اور بدکاروں کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ کرے۔ لہٰذا یہ کائنات خود اس بات کی گواہ دیتی ہے کہ مرنے سے انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد انسان اس عالم میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو اس کی دنیاوی زندگی کی جزا یا سزا ملنی ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت اور جزا اور سزا کا قیام ایک عقلی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کائنات کا یہ پورا کارخانہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقائق سے باخبر کرنے اور اپنے احکام کی تعلیم دینے کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، عقیدہ آخرت کی تعلیم نہایت اہتمام کے ساتھ دی ہے اور آخرت کے واقعات کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم کا کم و بیش 1/3 حصہ آخرت اور جزا اور سزا کے بیان پر مشتمل ہے۔ قرآن و سنت اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں عقیدہ آخرت پر اس قدر اہمیت کے ساتھ اس لیے زور دیا گیا ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جزا اور سزا کے پختہ یقین سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ جب تک انسان کے دل و دماغ میں یہ حقیقت پیوست نہ ہو کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے، اس وقت تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے اور اس کو گناہوں، بری عادتوں اور فاسدہ اخلاق سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آخرت کی جو ابدی ہی انسان کے پیش نظر نہیں ہے، دنیا کا سخت سے سخت قانون بھی اسے جرائم اور بد اخلاقی کے ارتکاب سے نہیں روک سکتا، کیونکہ پولیس اور عدالت کا خوف زیادہ سے زیادہ تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرا بیٹھانے والی چیز اللہ کا خوف اور فکر آخرت کے سوا کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی مختصر مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا فرمایا، اس کا ایک راز یہ تھا کہ آپ نے اپنی شب و روز کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل میں آخرت کا تصور اس قوت
قوت کے ساتھ جاگزے کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آخرت کے حساب و کتاب کو ہر وقت اس طرح پیش نظر رکھتے تھے جیسے وہ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ چنانچہ آخرت کی یہ فکر ان سے ایسے مشکل کام بآسانی کرا دیتی تھی جو سالہ سال کی تعلیم و تربیت کے بعد بھی انجام دینے مشکل معلوم ہوتے تھے۔ مثلاً ایک شراب نوشی کی عادت ہی کو لے لیجیے۔ آج دنیا کی بیشتر مذہب اقوام اس بات پر متفق ہیں اور عقلی اور عملی طور پر اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ شراب نوشی ایک بری عادت ہے جو انسان کی صحت کو بھی تباہ کرتی ہے اور اخلاق کو بھی۔ چنانچہ اس موضوع پر بڑے گران قدر مقالے لکھے جاتے ہیں اور بڑی فاضلانہ تحقیقات منظر عام پر آتی رہتی ہے، لیکن آج کی مہذب دنیا جسے اپنی عقل و آخرت اور سائنٹیفک ترقیات پر بڑا انداز ہے، اپنے تمام ناقابل تردید دلائل، مؤثر اعداد و شمار، نشر و شعارت کے ترقی یافتہ ذرائع اور ذہن بدلنے کے جدید ترین وسائل استعمال کرنے کے باوجود شراب کے عادی افراد سے شراب چھڑانے میں قطعی ناکام ہو چکی ہے۔ آج کی مذہب دنیائی تعلیم و تربیت اور اخلاق و ترغیب سے لے کر تعزیری قوانین تک شراب کا استعمال ختم کرانے کے لیے تدبیر آزما چکی ہے، لیکن شراب نوشی کے اعداد و شمار روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس عرب کے اس معاشرے کا تصور کیجئے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت اور اسلام کی ابتدائی دور تک عربوں کا حال یہ تھا کہ گھر گھر میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ اس سے عربوں کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ عربی زبان میں شراب کے لیے کم و بیش 250 الفاظ ملتے ہیں، اور شراب نوشی ان کے نزدیک عیب تو کیا ہوتی، اسے سرمایہ فخر و ناز سمجھا جاتا۔ لیکن جب قرآن کریم نے حرمت شراب کا اعلان فرمایا تو اس قوم نے یکخف اپنے اس محبوب ترین مشروب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال بنی مشکل ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت شراب کی آیات نازل ہوئیں تو ایک مجلس میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ جب میں نے ان کو یہ آیتیں سنائیں تو بعض لوگوں کے ہونٹوں کے ساتھ پیالہ لگا ہوا تھا اور چند گھونٹ منہ میں تھے۔ انہوں نے آیات سننے کے بعد اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ جو گھونٹ منہ میں ہے حلق سے اتر لیں، بلکہ کلی کر کے پیالہ بہا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں شراب کا ساقی بنا ہوا تھا، اچانک منادی کی آواز سنائی دی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو پوری محفل نے شراب کو بہا دیا اور مٹکے توڑ ڈالے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ عادات و اخلاق کی یہ حیرت انگیز کایا پلٹ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت اور اس کے جزا و سزا کے عقیدے کی بنا پر ہوئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رغ و پے میں پیوست فرمایا تھا۔ اس عقیدہ کا نتیجہ تھا کہ اول تو عہد رسالت میں جرائم کی شرط گٹے گٹے سفر تک پہنچ گئی، ضرورت بھی پیش نہیں آئی، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اور اصرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی، کیونکہ یہ حقیقت ان کے دل میں پیوست تھی کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان اور قابل برداشت ہے۔ آج بھی اگر کوئی چیز دنیا کو جرائم، بد اخلاقی، بد امنی اور دھوکے کے فریب سے نجات دلا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف، فکر آخرت اور جزا و سزا کی تیاری کا دھیان ہے۔ لیکن اس کے لیے ان عقائد کا محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں آخرت کی جو تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں انہیں بار بار پڑھا جائے اور زندگی کی بے شمار مصروفیات میں سے کچھ وقت یہ سوچنے کے لیے نکالا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر ھذا من لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق کا کامل عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.